إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها کیا اور نہیں واضح ہوئی ان لوگوں کے لیے یہ بات یرثون الارض جو وارث بنے زمین کے من بعد اہلھا اس کے رہنے والوں کے بعد اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو ہلاک کر دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ونطبع علی قلوبہم اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر فہم لا یسمعون بس وہ سن نہ سکیں۔ آج ہمارا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 100 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو پیچھے جن انبیاء کا اور قوموں کا ذکر کیا ہے کل تک کے سبق میں مختلف نبیوں کا مختلف قوموں کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، حضرت ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم عاد کا، صالح علیہ السلام کا اور ان کی قوم ثمود کا، لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم مدین کا، ان سب کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے ایک چیز پڑھی ہے کہ ایک قوم کو اللہ نے تباہ کیا تو اس کی جگہ پر دوسری لے آیا، اس کو تباہ کیا اس کی جگہ پر تیسری لے آیا، اس کو تباہ کیا اس کی جگہ پر چوتھی لے آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا بھی ہے کہ ہم نے تم کو ان کا جانشین بنایا، ہم نے تم کو ان کا جانشین بنایا، ہم نے تم کو ان کا جانشین بنایا۔ جس طرح کہ قوم عاد ختم ہوئی ان کے جانشین قوم ثمود آئی، قوم ثمود کا جانشین قوم لوط کو بنایا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد قوم شعیب کو ان کا جانشین بنایا۔ تو یہ قومیں ایک دوسرے کا جانشین بنی، ایک دوسرے کے بعد آئیں اور پہلے کے حالات سے وہ آگاہ تھی کہ یہاں پر کون لوگ رہتے تھے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور وہ کس طرح تباہ ہوئے۔ ظاہر بات ہے ایک بستی تباہ ہوئی ہو، اللہ کا عذاب آیا ہو تو اس وقت کے لوگوں کے اندر وہ بات پوشیدہ تو نہیں رہتی، اتنا بڑا واقعہ اور کسی کو پتہ نہ چلے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ان سب باتوں کی طرف، ان سب واقعات کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ کرتے ہوئے یہ بات سمجھا رہے ہیں کن کو؟ موجودہ جس وقت قرآن اترا اس وقت کے لوگوں کو، کہ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، یہ جو بستیاں تباہ ہو چکی ہیں، ان بستیوں کے رہنے والوں کے تباہ ہونے کے بعد اب ان کے جو وارث بنے ہیں، ان کی زمینوں کے، ان کے مکانوں کے، ان کی جائیدادوں کے اور ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں جو ان کے وارث بنے ہیں، کیا ان تک یہ بات ابھی واضح نہیں ہوئی؟ یہ سارے واقعات پڑھ کے اور یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی کیا ان کے سامنے یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی؟ کون سی بات؟ کہ اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم، کہ جس طرح ہم نے سابقہ قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا اور ان کو نیست و نابود کر دیا تھا، اسی طرح ہم اگر چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ سکتے ہیں۔ ان کو سابقہ قوموں کے ان سارے حالات کو پڑھ کر اور سارے معاملات کو دیکھ کر کیا ان کو ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور نیست و نابود کر دیا، تو کیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ سکتا اور ان کو نیست و نابود نہیں کر سکتا ہے؟ تو ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی اس بات کی؟ اور فرمایا اولم یہدی للذین، کیا اور نہیں واضح ہوئی للذین ان لوگوں کے لیے یرثون الارض جو وارث بنے زمین کے من بعد اہلھا اس کے رہنے والوں کے بعد، یعنی جو پہلے ان زمینوں میں رہتے تھے جب وہ تباہ ہو گئے تو ان کے بعد جو ان کے وارث بنے، کیا ان لوگوں تک ابھی تک ان لوگوں کے سامنے یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی؟ کون سی بات؟ اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، جس طرح ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، تو کیا ہم ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں پکڑ سکتے؟ ونطبع علی قلوبہم، اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، اور ان کے سامنے ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہم ان کے دلوں پر کیا لگا دیں؟ مہر لگا دیں۔ وہم لا یسمعون، بس وہ کچھ بھی نہ سن سکیں۔ تو جس وقت اللہ کی پکڑ آتی ہے
تو پکڑ دو طرح کی ہوتی ہے. بعض اوقات اللہ رب العالمین جو نا وہ جب کوئی قوم مسلسل جرائم کا ارتکاب کرتی ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیجتا ہے اور ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. ان کے مسلسل برے اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر کیا لگا دیتا ہے؟ مہر لگانے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کے کان حق بات کو سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِم، کیا ان کے سامنے ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہیں أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِم تو ہم ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم، اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ کچھ بھی نہ سن سکیں. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بستیاں، تلک القرى، یہ وہ بستیاں، نقص علیک من انبائها، کہ ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر ان کی خبریں. یہ جن بستیوں کی خبریں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں نا، کون کون سی؟ قوم مدین والوں کی، قوم سمود کی، قوم عاد کی، قوم لوط کی، قوم جو ہے نا وہ نوح کی. یہ جو ہم آپ کے سامنے ان کی باتیں بیان کر رہے ہیں، نقص علیک تلک القرى، یہ وہ بستیاں، نقص علیک، جن کو ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر، من انبائها، ان کی خبریں. فرمایا کہ ان بستیوں کے کچھ جو ہے نا وہ واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ہم بیان نہیں کر رہے. تو فرمایا ان سب کو کیا ہوا؟ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتحقیق لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں. ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لائے تھے، لیکن انہوں نے ان دلیلوں کو نہ مانا، انہوں نے ان دلیلوں کو نہ مانا. فرمایا یہ جو بستیاں جن کی ہم قصے، جن کے واقعات ہم آپ پر، جن کی خبریں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، ان قوموں کے پاس، ان بستی والوں کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، البتہ تحقیق لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، روشن دلیلیں. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، پس نہیں تھے وہ کہ ایمان لے آتے اس چیز کے ساتھ جس کو وہ جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے. یعنی ابتدا کے اندر ہی جب اللہ کے نبی نے دعوت پیش کی تو ابتدا کے اندر ہی جب انہوں نے نبی کی بات کو جھٹلا دیا تو پھر یہ ابتدا میں ہی جھٹلا دینا ان کا سبب بنا بعد میں نہ ماننے کا. کہنے لگے جی پہلے ہم نے جس بات کو جھٹلا دیا اب ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے. اگر پہلے انسان کو بات نہیں سمجھ آئی اور اس نے جھٹلا دیا، یا پہلے انسان کو یقین نہیں بنا اس کا اور اس نے جھٹلا دیا، تو بعد میں اگر اس کو حقانیت کا پتہ چل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مانے ہی نہ، چونکہ میں پہلے جھٹلا چکا ہوں اس لیے عذاب ماننا میری شان میں فرق پڑے گا. یہ بات غلط ہے. اگر اس کو حق کی سمجھ آ گئی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے، ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان بدبختوں کی بدبختی کیا تھی کہ یہ ابتدا میں جب اس نبی کی تکذیب کر چکے اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر چکے تو پھر بعد میں کہنے لگے جی ہم پہلے منہ نہیں مان لیا، یہ اس سے پہلے انکار کر چکے ہیں. فما كانوا ليؤمنوا، پس نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے، بما اس چیز کے ساتھ كذبوا من قبل، جس کو یہ جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے. كذلك، اسی طرح، یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کافروں کی قوم پر. اللہ فرماتے ہیں یہ جو بات وہ کر رہے ہیں نا کہ اب ہم کیسے ایمان لائیں جبکہ پہلے تو ہم جھٹلا چکے ہیں، ورنہ یہ بات کوئی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مسلسل کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہذا اب ان کے اندر قبولیت کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے. یعنی ان سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تقامہ سے جاؤ دفاع ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دے دیا ہے؟ دھکا دے دیا، دفاع ہو جاؤ، نہیں مانتے تو دفاع ہو جاؤ. اب ہم نے تمہیں ماننے کی صلاحیت توفیق بھی نہیں دینی. سمجھا رہی ہے؟ اور میں فما كانوا ليؤمنوا، بس نہیں تھے کہ وہ ایمان لے آتے، بما اس چیز کے ساتھ كذبوا من قبل، جس کو وہ جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح اللہ مہر لگاتا ہے کافروں کے دلوں پر. کس طرح؟ جس طرح ان سے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی صلاحیت چھین لی کہ جنہوں نے پہلے انکار کیا تھا، پہلے تکذیب کی تھی، بعد میں کہنے لگے جی اب کس منہ سے ایمان لائیں. اور جس طرح ان سے اللہ نے ایمان لانے کی صلاحیت کو سلب کر لیا نا،
اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم کافروں کے دلوں پر مور لگا دیا کرتے ہیں، پھر ان کو حق قبول کرنے کی جو ہے نا وہ صلاحیت ان کے اندر نہیں رہتی۔ فرمایا ذالک، اسی طرح یطبع اللہ، اللہ تعالیٰ مور لگا دیتے ہیں علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ آپ نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ تمام بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے کون سا دل کس طرف جھکتا ہے۔ جس طرف وہ دل جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرف اس کو مائل کر دیتا ہے، اس طرف اس دل کو لگا دیتا ہے۔ اگر کسی کا دل کفر، شرک، بدعات، فسق و فجور اور برائیوں کی طرف جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ موجہ کر یہ کرنی ہے نہیں، آخر سے پوچھ لیں گے۔ اور اگر کسی انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے، اللہ بھائی کریے نیکی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات بیان کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب صرف قلبی الی طاعتک، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کے الفاظ بھی ہیں، اور اللہم مقلب القلوب صرف قلبی الی طاعتک کے الفاظ بھی ہیں۔ تو یہ دونوں دعائیں انسان کو یاد کرنی چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، قلب قلبی کے لفظ بھی ہیں، صرف قلبی کے لفظ بھی ہیں، صرف قلبی الی طاعتک، میرا دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے، مضبوط کر دے۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف لگائے رکھنا، ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف لگائے رکھنا تاکہ یہ دوسری طرف نہ مائل ہو جائے۔ تو فرمایا کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لاکثرهم من عہد، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو من عہد، وعدہ پورا کرنے والا، وعدے کی وفا ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کے اندر نہیں پائی۔ یعنی یہ جو مشرک لوگ ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں، ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کے اندر وعدے کی وفا نہیں پائی، کیونکہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا وہ پہلا وعدہ پورا نہیں کیا تو وعدے کی وفا یہ کیسے کریں گے؟ کون سا وعدہ؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عالم ارواح میں لیا تھا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے تو ہمارا رب ہے۔ یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے کے علاوہ کسی کی عبادت تو نہیں کرو گے، سب نے عہد کیا تھا کہ ہم کسی کی طرح سوا عبادت نہیں کریں گے، لیکن اب دنیا میں آ کر جس کی جی چاہتا ہے اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما وجدنا لاکثرهم من عہد، نہیں پایا ہم نے اور نہیں ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو من عہد، وعدہ وفا کرنے والا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ہم نے پایا ہے ان میں سے اکثر کو البتہ فسق کرنے والا، اور بے شک ہم نے پایا ہے ان میں سے اکثر کو البتہ کیا کرنے والا؟ فسق کرنے والا، نافرمانی کرنے والا ان کو پایا ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فَظَلَمُوا بِهَا، پس انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، فانظر، پس آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا ہوا ہے انجام فساد کرنے والوں کا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ، جیسے اس نے پیچھے کئی اقوام کا اور کئی نبیوں کا تذکرہ کیا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کر رہا ہے۔ کون سے بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل وہ فرعون کے ساتھ جن کا ٹاکرا ہوا تھا اور معاملات ہوئے تھے، اس بنی اسرائیل کا، یعنی جس کی طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، کن کے بعد؟ یعنی ان سب کے تذکرے کے بعد، یعنی قوم شعیب کے بھی بعد، پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔
وما ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا من بعد ان کے بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ. ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. کون کون سی نشانیاں تھی؟ 9 نشانیوں کا دکھایا ہے. کتنی نشانیاں؟ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمُ آیات مفصلات. اللہ فرماتے جب انہوں نے فرعونیوں نے ہماری بات نہ مانی، ہم نے ان کو طوفان دے کر پکڑا. طوفان آیا انہوں نے بڑا پیڑا قسم کا. پھر بھی جنا مانا انہوں نے والجراد، ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا. ٹڈیوں کا فصلہ اجاڑ رہے ٹڈیاں نہیں دیا، انہوں نے عذاب بھیجتا. پھر معافی مانگی انہوں نے، معافی دے چھوڑو جی. پھر حالات ٹھیک ہو گئے، ٹڈیاں ختم ہو گئی. پھر نہ مانا انہوں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے والقمل، جوؤں کا عذاب بھیج دیا. جواں پہ گئی سارے نک تے بھی جواں، منہ تے بھی جواں، سر تے بھی جواں، لینا لگیاں جواں دیا. پھر انہوں نے معافی مانگی. پھر اللہ رب العالمین نے ان سے اس عذاب کو ختم کر دیا. پھر انہوں نے نہ مانا، پھر اللہ نے وظفا دیا، مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا. مینڈک ہی مینڈک، مینڈک ہی مینڈک، کھانی پکان دے مینڈک، پانی پینے لگے مینڈک، ہر پاس مینڈک ہی مینڈک. انہوں کا کھانا پینا بند ہو گیا، ڈڈو ہی ڈڈو. پھر کہنے لگا جی خدا واسطے جی سانو معافی لے کے دیو. پھر معافی مانگی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ سے کہا یا اللہ ان درگزر فرماؤ. پھر درگزر کیا. پھر انہوں نے نافرمانی کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا خون کا. کنویں جو پانی کاٹتے تھے خون، دریا وغیرہ پہ پانی پالتے تھے خون، ٹوٹی کھولتے تھے خون، خون ہی خون ہر طرف. پانی پینا ان کے لیے جو ہے نا وہ ناممکن ہو گیا. جہاں سے بھی پانی پینے کے لیے لیتے وہ کیا بن جاتا؟ خون. والدم، خون کا عذاب. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر کے تو ان سے اس کو ہٹایا. تو یہ کتنی ہوگی؟ 5. طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک اور خون. یہ 5 اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھی. اور پھر اس کے علاوہ جو اللہ نے نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، عصا پھینکتے تھے وہ فام بن جاتا تھا، ہاتھ بغل میں رکھ کے باہر نکالتے تھے وہ چمکنے لگتا تھا سورج کی طرح، روشنی کی جنم نکلنے شروع ہو جاتی تھی. تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی. اور پھر اس کے بعد ایک نشانی یہ کہ اسی عصا کے ساتھ جس وقت پتھر پر مارا تو 12 چشمے نکل پڑے. اور وہ پتھر وہ کسی پہاڑ کا حصہ نہیں تھا، ریتلی جو ہوتی ہے صحرائی علاقہ تھا، اس کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا تھا. اور بہت بڑا بھی نہیں تھا، اتنا کو پتھر ہوگا چکور تھا. تو وہ پتھر جو ہے نا وہ پڑا ہوا تھا. تو کہا اللہ پانی مانگتی ہے قوم، پانی کہاں سے لائے؟ فرمایا یہ پتھر صاحب نے پڑھنا، اس کے اوپر عصا مار. اب سوٹے کا اور پتھر کا آپس میں کوئی جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ نہیں. تو سوٹے کو پتھر پہ مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے. کتنے چشمے جاری ہو گئے؟ 12 چشمے جاری ہو گئے. اور چشموں کا پانی بھی اتنا زیادہ تھا کہ 12 قبیلے تھے. بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ان کے اندر قبیلے کتنے تھے؟ 12. یعنی وہ 12 قبیلوں میں تقسیم تھے. اللہ نے ہر ایک چشمہ ایک قبیلے کے لیے بنایا تھا. اندازہ کریں کہ وہ ہزاروں لوگ تھے جن کو وہ چشمے سیراب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھیجا من بعد موسیٰ، کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی نشانیاں لے کر، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. تو یہ بھی ایک نشانی تھی کہ عصا پتھر پر مارا تو اس میں سے پانی جاری ہو گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھی. تو یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کو کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل کا اصل مسکن تھا شام کا علاقہ، کنعان. شام کا علاقہ کنعان، بنی اسرائیل کا اصل مسکن وہ تھا، وہاں رہتے وہ. تو جب یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے بکتے بکاتے اور پھر وہ جوان ہوئے اور پھر وہاں پر ان کو بادشاہت ملی اور پھر وہ مطلب ہے کہ وزیر بن گئے. تو جس وقت ساری دنیا کے لوگ غلہ لینے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے مصر میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جو ہے نا وہ غلہ لینے کی غرض سے
سفر کر کے تو حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچے، اور جب وہاں پر پہنچے یعنی وہ یوسف علیہ السلام کو بلا لیا نا، باپ کو بھی بلا لیا، بھائیوں کو بھی بلا لیا، تو پہلے تو وہ غلہ لینے کے لیے آئے نا، پھر غلہ لے کے گئے، پھر پہچان ہو گئی، پھر سب کو بلا لیا۔ اب یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، یعقوب علیہ السلام بھی مصر میں آ گئے، یوسف علیہ السلام کے باقی کے 11 بھائی بھی مصر میں آ گئے، تو گویا کل بنی اسرائیل کہاں آ گئے؟ مصر میں آ گئے، اور پھر مصر میں ہی آباد ہو گئے۔ اور پھر مصر کے اندر جس وقت فرعون کی حکومت آئی تو اس فرعون نے کیا کیا؟ اس نے ان سب کو غلام بنا لیا، ان سب کو کیا بنا لیا؟ اور ان پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد یعنی ان ساری بستیوں کے بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، بس انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم کیا۔ کس کے ساتھ؟ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر گئے تھے نا، ان نشانیوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا کیا؟ ان کو نہ مانا، ان کو قبول نہ کیا، ان کا حق ادا نہ کیا۔ فانظر، تو پھر دیکھیے کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا ہوا ہے انجام فساد کرنے والوں کا۔ تو کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان کو پانی میں ڈبو کے غرق کر دیا، فرعون سمیت اس کے لشکریوں سمیت اللہ نے پانی میں ڈبو کے غوطے دے کے مار چھڑے۔ اللہ خیر دلا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فانظر، پر دیکھیے کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون، اے فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے نا تو کہا اے فرعون انی رسول من رب العالمین، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے کیا بن کر آیا ہوں؟ رسول بن کر آیا ہوں۔ حقیق، میرے یہی شیان شان ہے، حقیق میرے لیے یہی لائق ہے، میرے شیان شان یہی بات ہے، کیا؟ علی اللہ اقولا، کہ میں نہ کہوں علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر الا الحق، مگر حق بات۔ میرے شیان شان بات یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات حق کے علاوہ نہ کہوں، حق ہی کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، تو لہذا فارسل معی بنی اسرائیل، بس بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور کہا خدائی کا دعویٰ کرنے سے بعد آ جاؤ اور اللہ رب العالمین کو الہ مانو اور وحدہ لا شریک مانو۔ اس نے جب انکار کر دیا تو پھر دوسرا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا، ٹھیک ہے اگر تم انکار کرتے ہو تو پھر اس بنی اسرائیل کو آزاد کر دو تاکہ یہ اپنے واپس علاقے میں، شام کے علاقے میں جائیں، وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کریں اور وہاں پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون، اے فرعون انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ حقیق، یہ میرے لیے یہی شان ہے، میرے شیان شان یہی بات ہے، کیا؟ اللہ اقول علی اللہ، کہ میں نہ کہوں اللہ کے اوپر الا الحق، مگر حق بات۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، اے فرعون اگر تو میری بات کو نہیں مانتا تو نہ مان، بنی اسرائیل کو تو میرے ساتھ بھیج دے، ان کو تو آزاد کر دے، فارسل بس بھیج دے معی میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ تو یہیں تک پڑھتے ہیں ہم، کل پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ جب انہوں نے بنی اسرائیل کو ساتھ بھیجنے کا مطالبہ کیا تو فرعون نے آگے سے کیا جواب دیا اور پھر کیا کیا باتیں ہوئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا اور نہیں واضح ہوئی بات ان لوگوں کے لیے یرثون الارض جو زمین کے وارث بنے، من بعد اہلھا اس کے رہنے والوں کے بعد، لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ہم پکڑ سکتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، جس طرح ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا۔ ونطبع علی قلوبہم، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، فہم لا یسمعون، پس وہ کچھ بھی سن نہ سکیں۔ تلک القری، یہ بستیاں، نقص علیک من انبائها، ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر ان کی خبریں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ،
البتہ حقیق آئے تھے ان کے پاس، ان بستی والوں کے پاس، ان کے رسول بالبینات روشن دلائل لے کر، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، بس نہیں تھے وہ ان بستیوں والے کہ ایمان لے آتے اس چیز کے ساتھ جس کو وہ جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر، پھر وہ حق بات قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ وما وجدنا لأكثرهم من عهد، اور نہیں ہم نے پایا ان میں سے اکثر لوگوں کو من عهد وعدے کی وفا کرنے والا، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، اور نہیں ہم نے پایا، اور بے شک ہم نے پایا ہے ان میں سے اکثر کو البتہ فاسق نافرمان۔ بعد میں یہاں پر من عهد سے عام عہد بھی مراد لیا ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو وعدوں کی، عام وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا پایا ہے، تو وہ خاص وعدہ ہو جو اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا، یا عام وعدے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، تو جو بھی وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے ظاہر بات ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ نبی پاک کا فرمانا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو لہذا وعدہ اللہ کے ساتھ ہو یا عام لوگوں کے ساتھ ہو، وعدے کی وفا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان سب کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، وظلموا بہا، بس انہوں نے اس کی نشانیوں، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو نہ مانا۔ فانظر، بس دیکھیے کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا ہوا ہے انجام فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ حقیق، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ میرے یہی شان ہے، کہ میرے شان یہی بات ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے حقیق، میں ثابت ہوں، میں قائم ہوں، علی اس بات پر، اللہ اقول علی اللہ، کہ میں نہ کہوں اللہ پر الا الحق، مگر حق بات، میں اس بات پر ثابت قدم ہوں کہ اللہ کے اوپر حق کے علاوہ کچھ بھی نہ کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اس کو مان لو۔ وہ کہتا نہیں مانتا، اور میں اچھا نہیں مانتا تو پھر فارسل معیہ بنی اسرائیل، میرے ساتھ پھر بنی اسرائیل کو بھیج دو تاکہ وہ تو آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے، تم نے ان کو غلام بنا لیا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم يهد للذین يرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ